ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس بمكة مباركا وهدى للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما تمام قسم کی تعریف و ثنا کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کی لائق و سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، جس نے ہم مرید و انسان کی رشد و ہدایت کے لیے، ہماری بھلائی، ہماری کامیابی اور ہماری کامرانی کے لیے بہت سے انبیاء اور رسول کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے تمام نبیوں اور تمام رسولوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل و اصحاب اور ان کے متبعین پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران سے ایک مختصر سی آیت رکھی ہے۔ اس آیت کریمہ کا تعلق مسجد سے ہے۔ اسلام میں مسجد کا کیا مقام ہے، مسجد کی کیا اہمیت ہے، اللہ اور اس کے رسول نے مسجد کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے، یہ چیزیں آج کے خطبے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ مسجد اسلام کا، یہ یوں کہہ لیجیے کہ مسلمانوں کا ایک اٹوٹ حصہ۔ مسجد کی جو بڑی ساری فضیلتیں قرآن و احادیث کے اندر بتائی گئی ہیں، سب سے پہلے آپ اس آیت کا ترجمہ دیکھیں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس بمکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ مکہ ہے، جو ایک مبارک بابرکت جگہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا والوں کے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانوں کو اس دنیا کے اندر بسایا تو سب سے پہلا کام جو اس دنیا کے اندر کیا گیا وہ اللہ رب العالمین کی
عبادت کے لیے ایک گھر بنایا گیا، ایک مسجد بنائی گئی، اور وہ مسجد کون ہے؟ بیت اللہ شریف، کعبۃ اللہ، جس کا حج کرنے کے لیے لوگ سالوں سال جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ مسجد ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام میں مسجد کا کیا مقام ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مسجد کی کیا حیثیت ہے۔ مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ ایک انسان جب اپنے گھر سے وضو بنا کر کے نماز پڑھنے کے ارادے سے مسجد کی طرف آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم کے بدلے میں نیکیاں لکھتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ جب ایک آدمی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں جب تک بیٹھا رہتا ہے وضو کی حالت میں، اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ جب تک ایک مسلمان مسجد میں رہتا ہے وہ نماز میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ مسجد کی یہ اہمیت ہے۔ جمعہ کے لیے جب ایک مسلمان صبح سویرے نہا دھو کر کے پاک صاف ہو کر کے مسجد کی طرف نکلتا ہے اور اول وقت میں جمعہ میں حاضر ہوتا ہے، امام کا خطبہ اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ سنتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا ثواب دیتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مسجد کی اہمیت اسلام کے اندر کیا ہے۔ آپ بازار جاتے ہو آپ کو ثواب ملتا ہے، آپ اپنے گھر میں جاتے ہو آپ کو ثواب ملتا ہے، اللہ نے اس کی گارنٹی لی ہے کہ آپ کو ثواب دیا جائے گا، نہیں دیا۔ لیکن اگر آپ مسجد کی طرف چل کر کے آتے ہو تو اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ آپ کے ہر قدم کے بدلے میں ثواب دیا جائے گا۔ ایک آدمی جتنا دور سے مسجد کی طرف چل کر کے آتا ہے اس کے قدموں کے نشانات کو لکھا جاتا ہے اللہ رب العالمین کے یہاں، یہ بندہ مسجد کی طرف جاتا ہے۔ ایک آدمی جب مسجد میں آتا ہے اور مسجد سے جاتا ہے، یعنی نماز کے لیے آتا ہے اور نماز پڑھ کر کے اپنے گھر کو جاتا ہے، تو وہ گویا اللہ رب العالمین کا مہمان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمازی کو جو مسجد کی طرف چل کر کے آتا ہے اس کو اللہ رب العالمین کا مہمان بتایا۔ آپ کہیں اور جاتے ہو، کسی اور کام میں جاتے ہو، اللہ نے کہا کہ وہ میرا مہمان ہے، نہیں کہا، لیکن آپ مسجد میں آتے ہو تو اللہ نے کہا کہ وہ بندہ میرا مہمان ہے جو مسجد کی طرف چل کر کے آتا ہے۔ یہ مسجد کی اہمیت ہے اسلام کے اندر، اور یہ مسجد کی فضیلت ہے، مسجد کا مقام ہے اسلام کے اندر۔ بہت ساری چیزیں ہیں مساجد کے تعلق سے اور مسجد کی فضیلت کے تعلق سے، کہ جب آدمی رات میں فجر میں عشاء میں نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے، اندھیرے میں تاریکی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے لیے روشنی کا نور کا انتظام فرمائے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ مساجد کا کیا مقام ہے، مساجد کی کیا اہمیت ہے اور مساجد کی کیا حیثیت ہے اسلام کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیثیں ہیں اس تعلق سے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جس آدمی نے دنیا میں اللہ رب العالمین کے لیے ایک مسجد بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں جنت میں اس کے لیے ایک گھر اور ایک محل بنائے گا۔ اب مسجد بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی پورا اپنے خرچے سے کوئی مسجد تیار کرے۔ آدمی نے اپنے حیثیت کے حساب سے جتنے بھی پیسے اس میں لگائے، 100 روپے لگائے، 50 روپے لگائے، 10 روپے لگائے، 1000 روپے لگائے، 1,00,000 روپے لگائے، جتنا بھی لگایا اس نے، 1 روپے بھی اگر کسی نے مسجد کی تعمیر کے لیے، مسجد کی مرمت کے لیے یا مسجد کے دوسرے انتظام کے لیے لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گویا آپ کے لیے آپ نے 1 روپے مسجد کے لیے دی، اللہ رب العالمین آپ کا اس کا بدلہ یہ دیتا ہے کہ جنت میں آپ کے لیے ایک مقام، ایک گھر، ایک محل تیار کرتا ہے۔
بندے کو حیثیت دی 1 روپے دینے کی، 1 روپے دیا، ایک آدمی کی حیثیت 100 روپے دینے کی، اس نے 100 روپے دیا۔ اللہ رب العالمین کو بخوبی معلوم ہے کس کو کیا حیثیت ہے۔ اللہ نے ہر ایک کے اس کے صدقے کے حساب سے یا اس کے حصے داری کے حساب سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ مساجد کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، سنن ابو داؤد کے اندر اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وتنظف وتطیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی اور ہر شہر میں مسجد قائم کرنے، مسجد تعمیر کرنے اور اس مسجد کو پاک صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت اور رسالت کا اعلان کیا، آپ نے اپنی دعوت کا مرکز کسے بنایا؟ خانہ کعبہ کو بنایا۔ لیکن جب لوگوں نے آپ کو ظلم و ستم ڈھانے شروع کیے تو آپ نے اس مشن کو، اس دعوت کے کام کو مسجد حرم سے، بیت اللہ شریف سے دار ارقم میں شفٹ کیا۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لائے اور ان کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام لائے، تو پھر اسی کعبۃ اللہ کو دعوت و تبلیغ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرکز بنایا۔ اسی مسجد کو آپ نے مرکز بنایا اور مکہ کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا۔ پھر آپ یہاں سے آگے بڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو بہت زیادہ مجبور کر دیا گیا، مکہ کے اندر بہت زیادہ ظلم و ستم آپ کے اوپر کیے جانے لگے۔ اللہ رب العالمین کو مسلمانوں کی حالت پر رحم آیا اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے ہجرت کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے نکلے تو آپ مدینہ کے راستے میں جب قبا بستی کے اندر پہنچے تو آپ نے وہاں 14 دن قیام فرمایا۔ 14 دن جو آپ نے وہاں قیام فرمایا تو سب سے پہلا کام آپ نے جو کیا وہ مسجد قبا کی بنیاد رکھی اور آپ نے ان 14 ایام کے اندر ایک مسجد تعمیر فرمائی۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ مسلمان صحابہ کرام اپنے گھر بار کو، بیوی بچوں کو، تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے مجبور بے سہارا مکہ سے نکلے ہیں اور اپنا ٹھکانہ تلاش کرنے کے لیے مدینہ پہنچے ہیں۔ اب ایسی صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے مکہ سے مدینہ پہنچتے ہیں، ایسی صورت میں لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہم اور آپ اگر اپنے گھر بار چھوڑ کر کے کسی دوسرے شہر میں جائیں گے تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اپنے رہنے کے لیے ایک ٹھکانہ تلاش کریں گے۔ لیکن صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ ایک مسجد تعمیر فرمائی۔ اس مسجد کے اندر مسجد قبا کے نام سے آج بھی قائم ہے اور مشہور ہے۔ وہاں 14 دن قیام فرمانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں۔ مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر ٹھہرے۔ ٹھہرنے کے بعد جو سب سے پہلا کام آپ نے مدینہ کے اندر کیا وہ کون سا کام تھا؟ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ تو یہ بچوں کی زمین تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے دے کر کے وہ زمین خریدی۔ پھر صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اینٹیں اور گارے کا کام کیا، صاف صفائی کا کام کیا، کھجور کے درختوں کو کاٹ کر کے اس کے کھمبے بنائے گئے اور کھجور کی پتیوں سے مسجد نبوی کی چھت جو ہے رکھی گئی۔ یہ تمام کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کے کیا۔ ایسا نہیں کہ صحابہ کرام کو حکم دے دیا کہ تم لوگ مسجد بناؤ، خود اللہ کے نبی نے مٹیاں ڈھوئی، خود اللہ کے نبی نے اینٹیں اور گارے کا کام کیا، خود اللہ کے نبی نے جھاڑ جھکڑ کے کام کیے۔
तमाम काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए। इससे हमें पता क्या चलता है? पता ये चलता है कि मस्जिद का इस्लाम के अंदर बड़ा मकाम है, बहुत अहमियत है, बहुत ऊंचा मकाम है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से मस्जिद की बुनियाद रखी और खुद आपने सहाबाए किराम के साथ मिल करके उसमें मट्टी और गारे और ईंटें का काम तक किया। अगर मामूली का काम होता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करते, सहाबाए किराम आपको करने देते, ऐसा नहीं होता। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आगे बढ़ करके सहाबाए किराम के साथ किया। इससे हमें और आपको मालूम होता है कि मस्जिद अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ एक ऊंचा मकाम रखती है। मस्जिद के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया, अहब्बुल बिलाद इलल्लाह अल मसाजिद व अबग़ज़ुल बिलाद इलल्लाह अल अस्वाक़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुनिया जितनी बड़ी है, इस दुनिया के अंदर जो सबसे पसंदीदा जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन को है वो मस्जिद है। और दुनिया में सबसे बुरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक अगर कोई जगह है वो बाजार है। आज क्या होता है, आज हम सब के लिए मस्जिद ही एक अच्छी जगह नहीं है, बाजार हमारे लिए बड़ी अच्छी जगह है। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मस्जिद है और सबसे बुरी जगह बाजार है। तो मुसलमान मस्जिद में आता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके आने को सवाब देता है। एक मुसलमान मस्जिद से जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके जाने को सवाब में लिखता है। एक मुसलमान मस्जिद पे बैठता है, अल्लाह उसके बैठने को के ऊपर सवाब देता है। कहीं और किसी इंसान को ये काम करने का सवाब मिलते हैं? नहीं मिलते। ये मस्जिद का मकाम है, ये मस्जिद की अहमियत है मेरे भाइयों। इस चीज को हमें और आपको समझना पड़ेगा कि मस्जिद का ये मकाम और ये अहमियत इस्लाम के अंदर बताई गई है। हमें और आपको इसको समझने की जरूरत है और हमें और आपको अपने दिलों में मस्जिद के अजमत को बैठाने की जरूरत है। मस्जिद नबवी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीर कर दिया। आज हमारे यहाँ मामला क्या है, मस्जिदें बनती हैं खालिस अल्लाह की इबादत के लिए, उसके अलावा दूसरा काम हमें नहीं करना है। मस्जिद नबवी को आप याद करो, मस्जिद नबवी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान सहाबाए किराम क्या क्या काम लेते थे। मस्जिद नबवी ही सहाबाए किराम के लिए अदालत का काम करती थी। मस्जिद नबवी एक मदरसा भी है, मस्जिद नबवी एक कोर्ट भी है, मस्जिद नबवी एक पार्लियामेंट भी है, मस्जिद नबवी जो है एक फौजी छावनी भी है, मस्जिद नबवी एक हॉस्पिटल के भी काम दे रही है, मस्जिद नबवी गरीबों और यतीमों की खिदमत के लिए एक बैतुल माल भी है। तमाम काम मस्जिद नबवी से किए जाते थे और वहां से एक मरकज और एक मुआशरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशकील दिया। कहां से दिया? मस्जिद नबवी से दिया। मस्जिद नबवी को बनाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मदीना के पूरे मुआशरे को और आगे वहां से बढ़ते बढ़ते पूरे ममलकत इस्लामिया कहां से चलती थी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर के बाद भी हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर तक पूरे ममलकत इस्लामिया जितना बड़ा उस वक्त था वो कहां से चलता था? दारुल खिलाफा या जिसको हम राजधानी कैपिटल कहते हैं, वो कौन सी जगह थी? वो मस्जिद नबवी थी। वहीं से तमाम काम किए जाते थे। आज हम मस्जिदों से दूर हो गए और मस्जिदों में भी आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मस्जिदों में भी आज ऊंच नीच का मामला होने लगा। ये मेरी मस्जिद, ये तुम्हारी मस्जिद, ये तेरी मस्जिद, इसमें तुम आना नहीं, इसमें हम आने नहीं। ये तमाम की तमाम चीजें आज मस्जिदों के अंदर होने लगी। जबकि मस्जिदों के ताल्लुक से अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था? एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद इयास, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद इयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मस्जिद ही एक ऐसी जगह दुनिया के अंदर जहां छोटा बड़ा बूढ़ा जवान तमाम के तमाम का फर्क मिटा दिया जाता है।
جب مسجد کے اندر ایک آدمی انٹر کرتا ہے، یہاں نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی جوان ہے، نہ کوئی بڑا ہے، سارے برابر برابر۔ دنیا میں کوئی اور ایسی جگہ آپ کو ملے گی جہاں آپ کو وہ چیز نہ دیکھنے کو ملے؟ مسجد ہی ایک ایسی جگہ ہے اللہ رب العالمین نے بنائی ہے کہ مسجد میں آدمی جب آتا ہے تو یہاں کالے گورے، امیر غریب فقیر تمام کا فرق اللہ رب العالمین نے ملا دیا۔ بہرحال یہ مساجد کی بہت ساری فضیلتیں قرآن کے اندر احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ آگے اس سلسلے میں مسجد کو تعمیر کرنے، مسجد کو آباد رکھنے، یہ بھی اسلام کے اندر صرف یہ نہیں کہ اسلام میں مسجد کی اہمیت اور اس کی فضیلت بیان کرتی ہے، بلکہ مسجد کو تعمیر کرنے کی فضیلت بیان کی، مسجد کو آنے کی فضیلت بیان کی، مسجد کا نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی، تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ مسجد کو آباد رکھنے کی بھی فضیلت بیان فرمائی۔ اب مسجد کو آباد رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مسجد میں آدمی آئے، نماز پڑھ لے اور چلا جائے۔ مسجد کو آباد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کا صاف صفائی کا بھی خیال رکھا جائے۔ مسجد کو آباد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کی جو ضروریات ہیں وہ ضروریات پورے تمام کے تمام لوگ مل کر کے پوری کریں۔ یہ چیزیں مسجد کے آباد کرنے میں شامل اور داخل ہیں۔ یہ چیزیں آج ہم سے مفقود ہو گئی ہیں۔ مسجد کی صاف صفائی کا معاملہ آئے تو کیا کون کرنا؟ جو جس کے اوپر ذمہ داری ہے وہی کر لینا۔ دوسرا کبھی زندگی میں جھاڑو چھوڑنے کا نہیں، دوسرا کبھی پوچھا مارنے کے لیے نہیں۔ حتیٰ کہ میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو نماز پڑھ کے جاتے ہیں وہ فین تک بند نہیں کرتے، گیٹ تک بند نہیں کرتے۔ ان کو اس بات کا جو ہے گھمنڈ ہے کہ وہ مؤذن ہم نے رکھا ہے، مؤذن کی ذمہ داری ہے مؤذن کو کام کرنے کی۔ ٹھیک ہے بھائی، مؤذن کی ذمہ داری ہے، مؤذن کریں گے، نہیں کرتے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہو، لیکن آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ مؤذن بھی ایک انسان ہوتا ہے، مؤذن بھی ہمارے اور آپ جیسے ایک انسان ہوتا ہے، اس سے بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ساری چیزوں کو پکڑنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے مؤذن کون تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، سارے لوگوں کو معلوم، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ، سارے لوگوں کو معلوم۔ لیکن کہیں کوئی گندگی، کوئی چیز اللہ کے نبی کو دکھ جاتی تھی، اللہ کے نبی خود اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے تھے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسجد کی دیوار میں جو ہے ناکوں کا جو ہے ریٹ لگا ہوا تھا، ناکوں کی جو گندگی ہوتی ہے یا جو ہے روایت کے طرح تھوک، کسی نے دیوار پہ تھوک دیا تھا، وہ تھوک سو گیا تھا۔ اللہ کے نبی کی جب نظر پڑی تو آپ نے اپنے ناخن سے اس کو کھرچا اور باہر پھینکا۔ تو آپ وہاں کیا کہیں گے؟ حضرت بلال نے کیوں نہیں کیا؟ اسی طریقے سے آج ہمارا معاملہ ہے۔ مسجد کو آباد رکھنے میں یہ بھی ہے کہ مسجد کی ضروریات کو پوری کی جائے۔ اس سلسلے میں ہمارا رویہ کیا ہے آپ دیکھیں، ہمارا رویہ کیا ہے ہم دیکھیں۔ ہمیں اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا امتزاج بن گیا ہے کہ بڑے لوگ چلانے والے ہیں، بڑے لوگ چلا لیتے، ہمیں جانے کی آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو ضروریات پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن خیبر کو آپ یاد کرو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کتنی دولت اللہ کی راہ میں دی تھی، اس کے بعد دوسرے صحابہ کو دینے کی ضرورت تھی؟ ضرورت نہیں تھی، لیکن جس کی طاقت تھی ایک سیف جو لانے کی، ایک صاف وجود لانے کی، انہوں نے ایک صاف وجود تک اللہ کے نبی کے پاس رکھے کہ اللہ کے نبی میری یہی کمائی آپ اسے قبول کر لو۔ ہمارا اور آپ کا یہ مزاج بن گیا ہے، ہم نے اور آپ نے یہ سوچ لیا ہے دینے والے دیں گے، چلانے والے چلائیں گے، ہمیں اور آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ ہر ایک کو اپنی طاقت اور وسعت کے حساب سے مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے مسجد میں نماز پڑھنے کا معاملہ ہو، چاہے مسجد میں جو ہے تقاریر وغیرہ کا سلسلہ ہو، یا مسجد میں جو ہے خدمت خلق کا کام کرنے کا معاملہ ہو، یا مسجد کی ضروریات کو پوری کرنے کا معاملہ ہو، ہر
اعتبار سے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، کیا امیر کیا غریب، تمام کو اپنے اپنے حساب سے حصہ ضرور لینا چاہیے۔ یہ چیزیں آج ہمارے اندر نہیں ہوتی ہیں، اور مسجد کو آج ہم نے ایک ثانوی درجہ دیا، خالی مسجدوں کو آج عالیشان بنایا، مسجدوں کو ہم نے اس کے رنگ میں، اس کے روغن میں، اس کے پینٹ میں، اس کے کلر میں، ان تمام چیزوں میں خرچے کیے، اور جو چیزیں تھیں اسی لیے شاید جو ہے مسجدوں کا جو ایک الگ امیج گھروں میں جاتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ مسلمانوں کے یہاں مسجد کی ایک اہمیت ہے، غیر بھی مسجدوں سے بڑا متاثر ہوتے تھے، غیر بھی متاثر ہوتے تھے مسجدوں سے، جب دیکھتے تھے کہ یہ مسلمان، یہ کون لوگ ہیں جو ایک چھوٹے سے مقام میں جمع ہوتے ہیں اور وہیں سے سارے نظام کا چلتا ہے، تو بڑا متاثر ہوتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ مولانا اقبال کیلانی نے لکھا ہے کہ اٹلی کی ایک مشہور اداکارہ، وہ ایک فلم کی شوٹنگ کے لیے مصر گئی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی عمارت میں، ایک چھوٹے سے مقام میں سارے لوگ آ رہے ہیں اور اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اس کے دل میں ایک تجسس پیدا ہوا کہ ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں کس لیے جمع ہو رہے ہیں۔ کہتی ہے کہ وہ جب اس میں داخل ہو گئی، دیکھا کہ لوگ وہاں آ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کو، چہرے کو دھو کر کے اس میں جاتے ہیں اور جو ہے جھکتے ہیں، اپنے پیشانی کو زمین پہ لگاتے ہیں، اور اس طریقے سے اس کو بڑا تعجب ہوا، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں۔ ایک دن کے بعد دوسرے دن، تیسرے دن بھی ہو گئی، پھر لوگوں سے معلوم کیا تو اس کو بتایا گیا کہ یہ جو گھر ہے یہ ایک مسجد ہے، اور یہ مسلمان ہیں جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ میں جب وہاں سے مصر سے اپنے ملک اٹلی واپس آئی تو وہاں پر جب بھی میں کبھی تنہائی میں رہتی تھی تو مجھے وہ مسجد فوراً جو ہے دماغ میں، ذہن میں گھومنے لگتی تھی، وہ منظر گھومنے لگتا تھا۔ پھر جب وہ بار بار دماغ میں آنے لگا تو وہ کہتی ہے میں نے ایک قرآن کا انگریزی ترجمہ لیا، اس کو پڑھنا شروع کیا، اور پھر وہ مسجد ہی ان کے اسلام لانے کا ایک سبب بنا۔ آج مسجدوں سے ہم اور آپ دور بھاگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لگاؤ مسجد کے ساتھ دیکھیے، ہر خوشی کبھی میں مسجد، بارش زور سے ہو رہی ہے تو مسجد، آندھی زور سے چل رہی ہے تو مسجد، سورج کو گرہن لگا ہوا ہے تو مسجد، صحابہ اکرام اگر زخمی ہو کر کے جنگ سے آئے ہیں تو مسجد، کوئی قیدی اگر قید کر کے لائے گئے ہیں تو مسجد، تمام کام مسجد سے ہوتا تھا اور تمام کام مسجد سے کیے جاتے ہیں۔ مسجد سے ایک لگاؤ ہونا چاہیے، جو لگاؤ آج ہمارا اور آپ کا نہیں ہے، وہ لگاؤ ہمارا ختم ہو گیا۔ سلف صالحین کا، ہمارے اسلاف کا مسجد سے کتنا لگاؤ تھا۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اتنے بڑے صحابی ہیں، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جب حضرت سعد کا انتقال ہوا تو اللہ رب العالمین کا عرش ہل گیا، ان کی جنازے کی نماز میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے، اتنے بڑے صحابی ہیں۔ لیکن مسجد سے ان کا تعلق کیا ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو جنگ خیبر میں ایک تیر لگتا ہے جس سے یہ بہت زخمی ہوتے ہیں، اور زخمی میں آدمی جب زخمی ہوتا ہے، آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو آدمی کہاں رہتا ہے؟ چلو اس زمانے میں ہاسپٹل نہیں تھے، لیکن اپنا تو گھر تھا مدینے کے اندر، ان کا گھر تھا، وہ مدینہ کے رہنے والے تھے، لیکن اپنے گھر میں نہ رہ کر کے مسجد نبوی میں انہوں نے باقاعدہ ایک خیمہ لگا رکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک خیمہ لگوا دیا تھا مسجد کے کونے میں، اور بیماری کے ایام میں آدمی بیمار ہے، زخموں سے خون بہ رہا ہے، ایسی صورت میں وہ مسجد نبوی ہی کے اندر انہوں نے اپنی بیماری کے پورے ایام کو گزارے۔ ان کا انتقال مسجد نبوی ہی میں ہوا۔ اب اندازہ لگائیں مسجد سے لگاؤ کیا۔ ہم اور آپ بیمار ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ مسجد آتے ہیں۔ سر میں ذرا درد ہو تو نماز ہی نہیں پڑھنی ہے، دانت میں ذرا درد ہو تو جماعتی غائب ہے۔ یہ ہمارا مسجد سے لگاؤ ہے۔ تو مسجد سے لگاؤ جوڑنا یہ ہمارے لیے
بہت ضروری ہے، اور اسلام کے تمام کام جو ہے مساجد ہی سے ہوتے ہیں۔ دعوت کا کام مسجد سے عام ہوتا ہے، دوسرے کام مسجد سے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم مسجد سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، مسجد کے قریب آنے کی کوشش کریں، اور مسجد کو اپنی ایک پسندیدہ جگہ بنائیں کہ مسجد ہی ایک پسندیدہ جگہ ہے، اور مسجد ہی ایک سب سے آرام کی جگہ بھی ہے۔ ہر شخص کو اس بات کا تجربہ ہوگا، اندازہ ہوگا کہ آدمی بہت ٹینشن میں ہوتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے، گھر سے بالکل پریشان ہو جاتا ہے۔ آدمی گھر مسجد میں آئے تو آدمی کو سکون ملتا ہے، آدمی کو نیند آتی ہے۔ یہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گھر میں آدمی پریشان رہتا ہے، بیوی سے پریشان ہے، بچوں سے پریشان ہے، دوسرے کاموں سے پریشان ہے، لیکن وہی پریشان آدمی جب مسجد میں آ جاتا ہے تو کچھ دیر بیٹھنے کے بعد مسجد میں اسے خود بخود نیند آنے لگتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے مسجد ہی کے اندر یہ خصوصیت یہ خوبی رکھی ہے۔ اس لیے مسجد سے رشتہ میرے بھائیوں جوڑو، مسجد سے تعلق قائم کرو، اور مسجد میں آنے کی کوشش کرو، اور اپنی زندگی کے کاموں کو مسجد سے شروع کرنے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو ایک کامیاب زندگی بنائے گا، اور جو ہے ہم اور آپ ایک خوشحال زندگی بسر کریں گے۔ لیکن آج معاملہ ایسا ہے، علامہ اقبال نے کبھی کہا تھا کہ رہ گئی رسم اعضا روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اعضا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ آگے وہ کہتے ہیں مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ اب وہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ آج مسجدوں سے نماز کے لیے اذان کی آوازیں جاتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم اور آپ مسجد کے قریب آنا نہیں چاہتے۔ اور بعض لوگوں کو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر لاؤڈ اسپیکر کی آواز اگر زیادہ ہو، بعض لوگوں کو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اب غیروں کو نہیں، اپنے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ تمہارے مسجد میں اتنا زور سے اذان کی آواز کیوں آتی؟ خود آپ کی سٹی بیٹھ کے اندر مجھے اس بات کا تجربہ ہو۔ یہ ہماری حالت ہے مسجدوں سے آج جد ہو گئی۔ مسجدوں سے تعلق جوڑو، مسجدوں سے دین کو سیکھو، مسجدوں سے ہی جو ہے دین دنیا کے اندر عام ہوا ہے۔ اس لیے آپ خود مسجد میں آؤ، آپ اپنے بیوی بچوں کو بھی مسجد میں لا کر کے دین کو سکھانے کی کوشش کرو، کیونکہ میرے بھائی دین کو آپ اگر سیکھنا چاہتے ہو تو آپ مسجد ہی میں سیکھ سکتے ہو۔ اور آج کیا سوچتے ہیں کہ کوئی صاحب کو گھر بلا لیں گے، ٹیوشن پڑھا لیں گے، ہم دین کو سیکھ لیں گے۔ ایسا ممکن ہے؟ یوٹیوب میں دیکھ لیں گے علماء کرام کی تقریروں کو اور ہم جو ہے دین کو سیکھ لیں گے۔ اس سے آج جو ہے لوگ دین کم سیکھ رہے ہیں، گمراہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، کہنے کا مطلب اور مقصد صرف اتنا ہے کہ مسجد کی بڑی اہمیت اسلام کے اندر بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو وہ ساری فضیلتیں جو بیان کی گئی ہیں مسجد آنے سے ہی ملیں گی، مسجد نہیں آنے سے وہ فضیلتیں نہیں ملیں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسجد سے رشتہ جوڑیں، مسجد آنے کی کوشش کریں، اور مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں، چاہے نماز کے ذریعے ہو، دعوت و تبلیغ کے کام کے ذریعے ہو، یا مسجد کے انتظام کے تعلق سے ہو، ہر اعتبار سے مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کا اجر و ثواب ہمیں اس دنیا میں کب تک دے گا؟ جب تک مسجدیں قائم رہیں گی، جب تک مسجدیں آباد رہیں گی، کیونکہ انسان جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد انسان کی نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن مسجد ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا مقام ہے کہ اگر آپ مسجد میں خرچ کریں گے تو آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں جاتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجد سے اپنا رشتہ اور تعلق ہموار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ العالمین ہم سب کو مسجد کے جو فوائد اور جو فیوز برکات بیان کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ العالمین ہم سب کو مسجدوں کو آباد کرنے، مسجدوں کا صحیح ڈھنگ سے انتظام کرنے یا مسجدوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ العالمین ہم سب کو جب تک دنیا کے زندہ رکھے، ایمان
اسلام اور توحید پر ہمیں زندہ رکھو، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر، ایمان اسلام اور توحید پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت